چاہیں گے کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں عوام میں موجود ہیں. میں نے مضامین کے ذریعے اور اس سے قبل بھی ایسے ہی پروگرامز میں حصہ لیتے ہوئے وضاحت کی تھی کہ مسلم پرسنل لا ان آئلی قوانین کا مجموعہ ہے جن کا تعلق نکاح، طلاق، نفقہ، ہبہ، وصیت، وراثت، اوقاف کے طرح ہے. ان سے ہٹ کر جو بھی قانون ہے وہ مسلم پرسنل لا کے دائرے میں نہیں آتا. جی تو آج آپ کا جو مضمون ہے طلاق، وہ بھی مسلم پرسنل لا کے دائرے عمل میں آتا ہے. اور مسلم پرسنل لا کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسا کہ ابھی میں نے کہا آئلی قوانین کا مجموعہ، اس کے علاوہ جس کو حکومت ہند نے برطانوی دور حکومت میں اور اس کے بعد آزادی کے بعد اس کو ریکگنیشن عطا کیا ہے، یعنی دوز لاز ہیو بین ریکگنائزڈ بائی دی کنٹری ایز پرسنل لا. اس سے قبل انگریزوں کے دور میں ہندو لا اور مسلم لا کے تحت عدالتیں فیصلہ دیتی تھی، یا فریقین کے مابین جو جھگڑے ہوتے تھے ان کو طے کیا جاتا تھا یہ دو قوانین کے تحت. لیکن جیسے جیسے ڈیولپ ہوتا گیا ویسے ویسے کچھ جھگڑے پیدا ہوئے جس کے تعلق سے قانونی جھگڑے. انگریزوں نے بلاخر یہ طے کیا علماء کی موجودگی میں اور مسلم خاننداں کی کہ صاحب آپ کے لیے جو علیحدہ قانون ہے شرع کا، اس کو ہمیں بتائیے، ہم ایک شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت اس کو تدوین کرتے ہیں. تو ہمارے علماء نے، ہمارے قائدین نے، رہنماؤں نے جو اس زمانے میں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ صاحب یہ قوانین کے مجموعے کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے جس کا میں نے ذکر ابھی کیا. تو اس کو، اس کی حفاظت، اس کی صیانت کے لیے ایک قانون بنایا گیا جس کا نام ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ آف 1937. اس قانون کا یہ قانون کو بعد میں دستور کے تحت صحیح قرار دیا گیا، یعنی واجب العمل، قابل عمل قرار دیا گیا. لہذا آج بھی وہ قانون موجود ہے جس کے تحت ہم کو ان قوانین جس کا میں نے ذکر کیا پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے. جی تو اب آج